اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، جب وہ آپ پہ داخل ہوئے تو بولے سلام ہو تم پر، یعنی فرشتہ نے آ کر ان کو سلام کیا. اور یہی ایک بہترین طریقہ ہے کہ ایک مومن جب دوسرے سے ملے تو سلامتی کی دعا دے اس کو. قال انا منکم وجلون، اس نے کہا ہمیں تم سے ڈر لگتا ہے، کیونکہ وہ کھانا نہیں کھا رہے تھے. قالوا لا توجل، فرشتے بولے مت ڈرو، انا نبشرک بغلام علیم، ہم تمہیں ایک بڑے عقل مند لڑکے کی، ایک علم والے بچے کی خوشخبری دیں گے. یعنی اسحاق علیہ السلام کی ولادت کی خوشخبری تھی، اور ساتھ ہی کہا وہ صاحب علم ہوگا، یعنی صرف بیٹا نہیں بلکہ علم والا بیٹا ہوگا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا تم اس بڑھاپے میں مجھے اولاد کی خوشخبری دیتے ہو، کیونکہ اس وقت ان کی عمر 100 سال تھی اور ان کی وائف 90 ایئرز کی تھی. قالوا بشرناک بالحق، انہوں نے جواب دیا ہم تمہیں برحق بشارت دے رہے ہیں، بالکل سچی بات کر رہے ہیں. فلا تکن من القانتین، تم مایوس ہونے والوں میں سے نہ ہو. ابراہیم علیہ السلام نے کہا وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، اپنے رب کی رحمت سے مایوس تو گمراہ لوگ ہی ہوا کرتے ہیں. مایوسی کفر ہے، مایوسی شیطان کا ایک ہتھیار ہے کہ انسان کو ایسے ڈپریشن میں مبتلا کر دے، اس سے زندگی کی خوشی چھین لے، اس کے اندر سے ساری طاقت لے جائے، ہوپ لے جائے، تاکہ انسان کچھ کرنے کے قابل نہ رہے اور وہ غم ہی میں گھٹتا اور اپنے آپ کو کھاتا رہے. تو ابراہیم علیہ السلام اتنے سالوں تک بھی پر امید تھے، کیونکہ خاص طور پر جب اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو گئے تو حضرت سارہ کی بہت خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی اولاد دے. تو بہرحال پھر ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا اے بھیجے ہوئے، اے فرشتو، وہ مہم کیا ہے جس پر تم تشریف لائے ہو، یعنی کس طرح آنا ہوا، کیا صرف خوشخبری یا کچھ اور بھی؟ قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین، وہ بولے ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، یعنی قوم لوط کی طرف. الا آل لوط، صرف لوط کے گھر والے اس سے مستثنا ہیں. لوط علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سدوم کی جس بستی میں متعین کیا تھا وہ انتہا درجے کے بگڑے ہوئے لوگ تھے. کئی سال تک لوط علیہ السلام نے تبلیغ کی، سوائے ان کی اپنی 2 بیٹیوں کے کوئی بھی مسلمان نہیں ہوا، حتیٰ کہ ان کی اپنی بیوی نے بھی ان کا ساتھ نہیں دیا. وہ اس قوم سے نہیں تھے، باہر سے گئے تھے ان کو سمجھانے کے لیے، سکھانے کے لیے، لیکن کوئی مان کے نہیں دیا. مگر اس کے باوجود انہوں نے ہمت نہیں ہاری، آخر دم تک کوشش کرتے رہے. اور وہ قوم ایک طرف سخت اخلاقی برائی میں مبتلا تھی کہ وہ ہم جنس پرست تھے، دوسری طرف وہ چور اور ڈاکو قسم کے لوگ تھے، راہ گزر لوگوں کے ساتھ بہت زیادتیاں کرتے، ان کو مارتے پیٹتے، ان کا سامان لوٹ لیتے، کسی مسافر کو کھانا تک نہ دیتے، اور ہر قسم کی خرابیاں ان کے اندر تھیں. لیکن پھر بھی ان کو مہلت دی گئی کہ شاید سنبھل جائیں. لیکن اب ان کی مہلت ختم ہو رہی تھی. تو جیسے انسانوں کی موت آتی ہے ایسے ہی قوموں کی بھی موت آ جاتی. تب ان کا فال تھا، سوائے اس کی بیوی کے جس کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے مقدر کر دیا کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں شامل رہے گی. کہتے ہیں کہ ابتدا میں تو وہ ان کے ساتھ نکلی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا کہ جب قوم پہ عذاب ہے تو پیچھے مڑ کے کوئی نہ دیکھے. تو لوط علیہ السلام اور ان کی 2 بیٹیوں نے تو نہیں دیکھا، لیکن بیوی کی چونکہ دلچسپیاں ہمدردیاں قوم والوں کے ساتھ تھی، تو جو ہی ایک چیخ کی آواز آئی تو انہوں نے فوراً پیچھے پلٹ کے دیکھا اور کہنے لگی واہ قوماہ، ہائے میری قوم. تو اس پر بھی آ کے ایک پتھر لگا اور وہ بھی وہیں ڈھیر ہو گئی، ساتھ نہ جا سکی. پھر جب یہ فرشتے لوط علیہ السلام کے ہاں پہنچے تو اس نے کہا آپ لوگ اجنبی معلوم ہوتے ہیں، یعنی یہاں کیسے آ گئے ہیں، کیونکہ اس بستی میں تو کسی کا آنا بھی بڑا مشکل کام تھا. انہوں نے جواب دیا نہیں، بلکہ ہم وہی چیز لے کر آئے ہیں جس کے آنے میں یہ لوگ شک کر رہے ہیں. ہم تم سے سچ کہتے ہیں کہ ہم حق کے ساتھ تمہارے پاس آئے ہیں، لہذا اب تم کچھ رات رہے اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جاؤ اور خود ان کے پیچھے پیچھے چلو، یعنی دوسروں کو آگے کر لو، بیٹیوں کو آگے کر لو اور خود پیچھے چلو. تم میں سے کوئی پلٹ کر نہ دیکھے، بس سیدھے چلے جاؤ جدھر جانے کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے،
کہتے شام کی طرف جانے کا حکم ملا تھا، اور اسے ہم نے اپنا یہ فیصلہ پہنچا دیا کہ صبح ہوتے ہی ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جائے گی، نہیں ان میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا، ہر چیز سمیت تباہ ہو جائیں گے۔ اب صبح ہونے تک کیا منظر تھا وہاں؟ اتنے میں شہر کے لوگ خوشی کے مارے بےتاب ہو کر لوط علیہ السلام کے گھر چڑھ آئے۔ خوش کس بات پہ تھے کہ کچھ مرد آئے ہیں وہاں، یعنی فرشتے جو تھے مردوں کی شکل میں تھے۔ لوط علیہ السلام نے کہا بھائیو یہ میرے مہمان ہیں، میری فضیحت نہ کرو، اللہ سے ڈرو، مجھے رسوا نہ کرو۔ وہ بولے کیا ہم بارہا تمہیں منع نہیں کر چکے کہ دنیا بھر کے ٹھیکیدار نہ بنو؟